السلام علیکم جی. تو آپ نے ہمیشہ دیکھا ہوگا کہ میں ہمیشہ جو بھی غلط بات ہوتی ہے اس کا جواب دیتی ہوں. تو ابھی بحث ہو رہی تھی کہ آپ ساری پڑھ سکتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ عربس کے بچے ہیں. یہ میرے ابو بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم تو عربوں کے بچے ہیں. خیر، اب اس کا کہنا تھا وہ مذاق اڑا رہا تھا، لیکن اگر آپ لاجیکلی دیکھیں تو عربوں کے بچے ہو سکتے ہیں، مغلوں کے ہو سکتے ہیں، گوروں کے بچے ہوتے ہیں. ہمیں تو صرف اپنے دادا کا پتہ ہے، پر دادا کا پتہ ہے، اس کے بعد کا تو ہمیں نہیں پتہ. گوروں نے یہاں بہت ساری شادیاں کی، عربوں نے کی. مغلوں کے پاس ہزاروں کنیزیں تھیں اور وہ شہزادے وہ ایک دوسرے سے لگے رہتے تھے کنیزوں کے ساتھ. پتہ نہیں کس کس کے بچے کہاں کہاں گئے، کیونکہ اسلام تو پراپرلی جو ہے وہ پریکٹس نہیں ہو رہا تھا نا. ساتھ ہی اگر ہم اس آدمی کے اوپر بات کریں جس نے یہ ہنسنے والی بات کی تھی، تو ابھی بھی جو عرب ہیں وہ پروسٹیٹیوٹ وغیرہ جو ہے سیکس سلیوری ہوتی ہے. کتنی ہندوستانی لڑکیاں اور پاکستانی لڑکیاں سیکس ٹریڈ میں جاتی ہیں، اور جب عرب جو ہیں وہ یہاں آ کے ابیوز کرتے ہیں پاکستانی یا انڈین لڑکیوں کو پروسٹیٹیوشن میں یا سیکس ٹریڈ میں، تو آخر ان کے بچے بھی تو ہو سکتے ہیں نا، وہ بھی اسی سوسائٹی میں گھوم رہے ہوں گے نا. تو ظاہر سی بات ہے ہمارے رگوں میں عربوں کا، مغلوں کا، گوروں کا، کسی کا بھی خون ہو سکتا ہے. ہمیں تو صرف اپنے پردادا کا پتہ ہے، پردادا کے آگے کیا لائنیج تھی اس کا تو ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ. تو اس پہ ہنسنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم پاکستانی میں عربوں کا خون ہے، مغلوں کا خون ہے. کس کا خون ہے بھائی؟ کسی کا بھی خون ہو سکتا ہے. اتنے سارے لوگوں نے ہم پہ حکومت کی ہے تو خون کیوں نہیں ہو سکتا؟ آخر ہم کسی کو اپنی لائنیج کہاں پتہ ہے؟ یہاں تو کوئی ڈی این اے ٹیسٹنگ بھی نہیں ہو رہی، نہ ہی تو ہمارے پاس لائنیج کی پوری ہسٹری ہے جس طرح گوروں کے پاس ہے. تو بھائی مذاق اڑانے کی کوئی بات نہیں ہے، اٹس افیکٹ ہو سکتا ہے.